تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ گفتگو بھی ہے، احساس بھی ہے، احترام بھی ہے، اور پھر اپنا سر کسی کے سامنے تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو انتہائی ادب، احترام، پیار اور محبت سے سلام عرض کرتا ہوں، اور اس بڑے سلسلے کو جس کو ہم نے کئی ہفتوں میں متواتر سنا ہے، مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، اور اس میں پچھلے ہفتے ہم نے نجاشی بادشاہ کی بات کی تھی جہاں پر پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، لیکن ہم نے اس کی اصل ریزن بتائی تھیں کہ یہ صرف اخلاقی ان کا جو ہے وہ محبت کا طریقہ نہیں تھا مسیحیوں کا، بلکہ اس کی جو بنیاد تھی، اس کی جو اصل روٹ ہے وہ خدا کے کلام میں ہے، وہ تورات شریف میں ہے، اور میں نے 3 حوالہ جات جو ہے وہ تورات شریف میں اپنے ناظرین کے لیے، آپ کے لیے پڑھے تھے، اور میری درخواست بھی ہوگی کہ جب بھی آپ یہ اچھا پروگرام دیکھتے ہیں تو پلیز اگر آپ اپنے ہاتھ میں بائبل مقدس رکھیں اور اس کو دیکھ بھی سکیں، اور یہ دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر میں کوٹ کر رہا ہوں قرآن شریف سے تو قرآن بھی جو ہے مسیحی بہن بھائیوں اور مسلمان بہن بھائیوں دونوں کے پاس ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اگر مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں تو وہ بائبل مقدس یعنی تورات شریف، انجیل شریف کو بھی لے کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا کہیں مشکل ہو تو میں ایمان رکھتا ہوں آپ کسی بھی چرچ میں، کسی بھی مسیحی جو جگہ ہے عبادت کی، یا پادری صاحبان ہیں یا ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان سے گزارش کریں گے تو وہ آپ کو بائبل مقدس بڑی خوشی کے ساتھ دیں گے، اور آپ کی تحقیق کا سفر جو ہے، سچائی کا سفر جو وہ آگے بڑھے گا۔ آج پھر اسی حوالے سے کہ کیوں یہ ایسا ہوتا تھا، کیوں پناہ دی گئی، کیا یہ قوانین تھے خدا کے کلام میں یا تورات شریف کے اندر جن کو خدا نے اپنے کلام میں پہلے سے بیان کیا ہوا ہے، ان میں سے ہم نے 3 حوالہ جات پڑھے تھے، لیکن ایک چوتھا حوالہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ جوشوا کی کتاب اور اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 2 آیت سے، بک آف جوشوا ہے بائبل مقدس کے اندر، اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ 20 اور اس کی آیت نمبر 2 سے ہم خدا ان کے کلام میں دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی اس کا بیان ملے گا، اور پھر میں واپس جو ہے وہ ہجرت حبشہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کو میں بیان کروں گا۔ خداوند کے کلام میں جوشوا کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 2 آیت سے کلام میں یہ لکھا ہے، بلکہ میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور خداوند نے جوشوا سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ ہے کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو، تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے، اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہریں، اور وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور اس شہر کے دروازہ پر کھڑا ہو کر اس شہر کے جو بزرگ ہیں ان کو اپنا حال کہہ سنائے، تب اس شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان میں رہے، اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالے نہ کریں۔ یہ وہ بڑا پوائنٹ ہے کہ جب نجاشی بادشاہ کے پاس میں نے بتایا تھا عمرو بن العاص اور ایک اور جو دوسرا شخص قریش نے بھیجا تھا، وہ جب اس کے پاس جاتے ہیں، ابھی میں اس کی پورا بیان آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو نجاشی کے حالانکہ درباریوں کو تحفے دیے گئے تھے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کریں، لیکن از خود مسیحی بادشاہ نے جو نجاشی تھا اس نے کہا میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک میں ان کو سن نہ لوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو بک آف جوشوا کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کو اس نے اپلائی کیا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ جب تک فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے، اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ تو یہ ہیں، اور نویں آیت میں لکھا ہے یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیل اور ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گئے کہ جو کوئی نادانستہ کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے، اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ یعنی یہ ایک پورا پروسیس ہے خدا کے کلام کا۔ میں تو
جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں خود حیران ہوتا ہوں خدا کے کلام کی اس بڑی بات پر۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے، بلکہ دعوت فکر ہے۔ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، میں نے ہمیشہ انکریج کیا ہے، میرا کوئی پروگرام دیکھ لیجئے، میں نے دونوں طرف کے اطراف کے لوگوں کو کہا ہے کہ پلیز آپ اخبارات پڑھتے ہو، آپ ڈائجسٹ پڑھتے ہو، اور ان میں کچھ ڈائجسٹ غیر اخلاقی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے زیر مطالعہ ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھ لیں گے تو وہ تو بہت اچھی معلومات آپ کو دیں گے۔ تو آج یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کیوں یہ جو اسائلم ہے اور سیکنگ ریفیوج کا جو اصول ہے کیوں ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ میں واپس لے کے جا رہا ہوں ان بیانات کی طرف اور ان مکالمات کی طرف جو کہ نجاشی بادشاہ اور جو ڈیلیگیشن قریش نے بھیجا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو واپس لا کر قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے، پرسیکیوٹ کیا جائے۔ آئیے اس کی طرف سیرت ابن ہشام میں ہم چلتے ہیں، اور وہ سننا لازمی ہے کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعہ تھا تاریخی طور پر۔ تو حدیث سلمہ کے اندر یہ بیان موجود ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبد الرحمن، اور آگے پھر روایت میں کرنے والے راویوں کے نام ایسے روایت بیان کی، اور انہوں نے جو پیغمبر اسلام کی بیوی سلمہ بنت ابی عبیہ بن المغیرہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا جب ہم سرزمین حبشہ میں اترے، اب دیکھیے جب وہ کرسچن کنٹری میں اترتے ہیں، حبشہ کی سرزمین میں اترے، تو وہاں ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوس مل گیا۔ یعنی یہ بھی کلام کا حصہ آئے گا کہ لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوس مل گیا تھا، وہ ٹیک کیئر کرتا تھا، وہ محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ مسیح تھا اور اس کو پتا تھا کلام میں یہ مرقوم ہے کہ تو اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہ بڑی بات تھی کہ اس کا پڑوس مل گیا، اور ہمیں ہمارے دین میں امن نصیب ہوا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا تھا اور نہ ہم کو کوئی بری بات سناتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی فریڈم ہے۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگوں سے کہ یہ فریڈم کرسچن بیسز کنٹری کے اندر تو ہے، اور گرجوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو قبول کریں، کیا ایسا ہی دل ہم کھول سکتے ہیں؟ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، شاید پوپ صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا سیریا کے ریفیوجیز کے لیے کہ ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ملنے کے لیے گئے، اور بہت سارے مسیحی جو تنظیمیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن یہ ایک دعوت فکر ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر ایک بھی سیریا کا مسلمان جو بیچارہ لٹا پٹا تھا، جو گھر سے بھاگا ہوا تھا مصیبت سے، اس کو پناہ نہیں ملی۔ لیکن یہ سلمہ کی حدیث ہے کہ ہمیں وہاں امن بھی مل گیا۔ اور جب اس حالت کی اطلاع قریش کو ہوئی، یعنی جو اپوننٹ پارٹی تھی، مخالفین تھے پیغمبر اسلام کے، ان کو پتہ چلا، یہ میں پورا بیان پڑھ کے سنا رہا ہوں اور یہ سننے والا ہے کیونکہ یہ چونکہ ٹی وی پروگرام ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ مدتوں تک چلے گا۔ جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، بعض دفعہ تلاش نہیں ہوتی، ملتی نہیں، وہ اس پروگرام کے وسیلے سے دونوں مسلم مسیحی بہن بھائی بیٹھ کے بات سن سکتے اور اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ آپس میں مشورے کیے کہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس اپنے 2 مستقل مجاز آدمیوں کو ہم روانہ کریں، اور نجاشی کے پاس مکہ کے سامان میں سے نایاب سمجھی والے چیزیں ہیں وہ بطور ہدیہ کے گفٹ کریں، یعنی قیمتی چیزیں اس کو بھیجیں۔ اور مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کے ہوئے چمڑے تھے، یعنی چمڑے کی کوئی ایسی پروڈکٹ تھیں اور مصنوعات تھیں جو بھیجی گئیں۔ انہوں نے اس کے لیے بہت سے چمڑے اکٹھے کیے، انہوں نے اس کے وزیروں میں سے کسی وزیر کو نہیں چھوڑا جس کے لیے ہدیہ نہ بھیجا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کوئی چیز لالچ بھی نہیں خرید سکا، اور یہاں سے بڑے بڑے قیمتی تحفے تحائف جو تھے وہ بھیجنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے وزیروں کو خرید لیا جائے۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کو میں پنجابی میں بھی ادا کر دیتا ہوں کہ اپنی سو تو کدی نہ پھردا پاویں کاٹا کھائے۔ یعنی اگر مسیحی ایماندار ہے اور وہ اگر آپ کو ایک بات کہہ دے کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا، تو یہ ایک حلف کے برابر ہے، یہ قسم کے برابر ہے۔ اور جناب خداوند یسوع مسیح جو رحمت دو عالم ہے، آپ نے خود اپنی انجیل شریف میں فرمایا کہ تمہارا کلام کیسا ہو، ہاں ہاں میں یا نہیں نہیں میں، اور جو اس سے آگے وہ بدی ہے۔ آپ اکثر کہہ دیں میں ہاں بھی نہیں کرتا نہ بھی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، پہلے لوگ کہتے ہیں اپنی قسمیں پوری کرو، مگر میں کہتا ہوں تمہاری قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہ ہے، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہاری بات ایسی ہو کہ لوگ تمہاری کہی ہوئی بات کو حلف کے برابر گنیں۔ اور پھر یہ ہدیوں
کا سامان کیا گیا، اور پھر انہوں نے 2 شخصوں کو، عبداللہ بن ابی ربی کو اور پھر عمرو بن العاص کو روانہ کیا۔ ان دونوں کو احکامات دیے اور ان سے کہہ دیا کہ نجاشی سے ان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہر ایک وزیر کو اس کا ہدیہ پہنچا دو، اور اس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہدیے پیش کرو، یعنی وزیروں کو بھی دو، بادشاہ کو بھی دو، اور اس کے بعد اس سے استدعا کرو کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کو تمہارے حوالے کر دیں۔ اب دیکھیں چالاکی یہ تھی کہ وزیر بھی بات نہیں کریں، کیس نہیں سنیں، نجاشی بھی نہیں سنے، اور اس سے پہلے ہدیے لے کر وہ ان کو حوالے کر دے۔ حالانکہ شہر پناہ کا اصول یہ تھا کہ ان کا مقدمہ سنا جائے گا، اور ان کے مقدمے کے سنے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ دونوں چلے اور نجاشی کے پاس پہنچے، جبکہ ہم اس کے پاس بہترین جگہ اور بہترین ہمسایہ میں تھے، یعنی یہ مسلمان وہاں تھے، وہ کہتے تھے ہمیں تو آرام تھا، سکھ تھا اور چین تھا۔ نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وزیروں میں سے ہر ایک وزیر کو جو ہے اس کا ہدیہ پہنچا دیا، اور پھر کیا کیا، ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ہمیں سے چند کم عمر بے وقوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نوجوان آئے ہیں جنہوں نے ہمارے رسم و رواج، جو وہاں کا لوکل ریلیجن ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، اور وہ آپ کے پاس آ گئے کہ نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور انہوں نے بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ نجاشی کو کہنے لگے ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس اپنے قوم کے معزز لوگوں کو بھیجا ہے، تحفے بھیجے ہیں تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر لیے، اس لیے جب ہم بادشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو تم بادشاہ کو یہ مشورہ دینا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان سے گفتگو نہ کرے۔ یعنی یہ وزیروں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بادشاہ کو جو کہ مسیحی تھا سکھاؤ کہ وہ تحفے تحائف لے اور گفتگو کیے بغیر ان کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم ان کو ماریں، کیونکہ شرافت کے لحاظ سے اس قوم، ان کی قوم پر ان پر برتری رکھتی ہے، جو الزام لگانے والے ان پر تھا۔ آخر انہوں نے ان سے کہا بہت اچھا، پھر ان دونوں نے اپنے ہدیے بادشاہ کے پاس پیش کیے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لیے۔ پھر انہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا اے بادشاہ، ہم میں سے چند کم عمر نوجوان جو لوگ ہیں وہ بے وقوف ہو گئے، انہوں نے بغاوت کر لی ہے اور وہ دین چھوڑ چکے ہیں جو ہمارا اپنا تھا، اور وہ ایک نیا پروگرام اپنے پاس رکھتے ہیں جس کو ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں جانتے، اور ہم نے آپ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جس میں ان کے باپ، چچا اور ان کے لوگ ہیں، تاکہ آپ انہیں ہمارے پاس واپس کر دیں تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ سلمہ نے فرمایا، عبداللہ بن ربی نے جب یہ بات کی اور پھر کہا کہ اس بات سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہ تھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو سنے، یعنی جو 2 لوگ بھیجے گئے تھے وہ ہر چیز سے زیادہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کا مقدمہ سنا ہی نہ جائے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے جہاں پہ کرپشن ہے، جسٹس نہیں ملتا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس بادشاہ کو، اس کی اس فراست کو، اس کی حکمت کو، کلام کے مطالعے کو، کہ اس نے ساری چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ وہ ایگری نہیں ہوا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد میں تھوڑا شارٹ کرتا ہوں، اس بات پر نجاشی جو بادشاہ تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں تو انہیں ہرگز ان دونوں کے سپرد نہیں کروں گا، اور نہ ایسا ارادہ ان لوگوں کے متعلق کیا جا سکتا ہے جنہوں نے میرا پڑوس اختیار کر لیا ہے اور میری سرزمین میں بطور مہمان کہیں۔ اس نے ایک حلف اٹھایا کہ میں تو ان لوگوں کو آپ کے جو ہے وہ حوالے نہیں کر سکتا، کیوں کہ انہوں نے میری پناہ لے لی ہے، میں ایماندار بندہ ہوں، اور پھر میرے ملک میں آئے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ میرے سوا دوسروں کو چھوڑ کر انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے، انہوں نے مجھے چنا کہ میرے ملک میں آئیں، اس لیے میں انہیں بلاؤں گا پہلے، اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے ان کی نسبت میں ان سے دریافت کروں گا، پھر اگر ان کی حالت ویسی ہی ہو جیسا یہ دونوں کہہ رہے ہیں، یعنی وہ واقعتاً مجرم ہیں، تو میں انہیں ان کے حوالے کر دوں گا اور انہیں ان کی قوم کی طرف سے واپس کر دوں گا، اور اگر ان کی حالت اس کے خلاف ہوئی، یعنی جو تم کہہ رہے وہ غلط ثابت ہو گیا، تو میں ان لوگوں سے ان کی حفاظت کروں گا، جب تک وہ میرے پڑوس میں رہیں میں ان کے پڑوس کا اچھا حق ادا کروں گا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ بادشاہ کا کتنا بڑا اخلاقی معیار ہے، اور آج بھی جب لوگ اسائلم لیتے ہیں، ریفیوج لیتے ہیں کرسچن بیسز کنٹری کے اندر، تو پیچھے سے اگر آپ چلے بھی جائیں تو وہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم ان کا مقدمہ سنیں گے۔ اور یہی اسائلم اور ریفیوج میں ہوتا ہے کہ جب آپ کیس اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے کیس کو سنتے ہیں، بلکہ ویریفیکیشن کے لیے آپ کے جو ہوم کنٹری میں وہ چیزوں کو بھیجتے ہیں، اور جب پروو ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو واپس نہیں بھیج رہے، آپ یہاں رہ سکتے ہو۔ تو یہ
کس طرح ہم اس دعوت کو عام کریں کہ کرسچن جو بیسز کنٹری ان میں تو اسائلم مل جائے، لیکن فار ایگزامپل میں مسیحی ہوں اور مجھے مصیبت پڑ جائے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، آف کورس اس کے میننگ بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام جو رحمت للعالمین ہے، تو کیا اگر میں مجبور ہوں، اگر میں تنگ کیا جا رہا ہوں، تو کوئی کسی اسلامی ملک کا نام بتایا جائے جہاں جا کر میں بھی پناہ لوں، بلکہ میں تو کیا کسی بیچارے محمد کریم محمد سلیم کو وہاں پناہ نہیں ملے گی. تو آج کی ماڈرن دنیا میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کیا مسیحیوں کے اوپر یہ اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں کیونکہ یہ ان کے کلام میں لکھا ہے، جو خدا نے کلام دی اس کے اندر لکھا ہے، اس لیے شاید وہ اس فرض کو نبھا رہے ہیں. لیکن پوری دنیا کو آج پرانے رسم و رواج کو توڑنا ہے، اور اس جدید دنیا کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اکتفا بھی کرنا ہے. اور پھر جو ہے آگے بھی ان کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے پورا بیان جو ہے وہ نجاشی بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اس کے متعلق وہ بیان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو مردار کھانے والے لوگ تھے، یعنی جو عرب کے لوگ تھے بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے، اور پھر حلال اور حرام کا جو ہے ہمارے پاس کوئی تصور موجود نہیں تھا. یہ پورا بیان موجود ہے. اور پھر یہ لکھا ہے، اور ہم نے آپ کو اور آپ کے سوا دوسرے لوگوں کو ترجیح دی، اور ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں کہ ہمیں آپ پناہ دیں. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں، اے بادشاہ ہمیں امید ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ہم پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یہ کیوں ایمان بن گیا تھا کہ مسیحی ان پر ظلم نہیں کریں گے؟ لیکن آج میں حیران ہوتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان بہن بھائی مسیحیوں پر ظلم کریں. لیکن اس خطبے کو، اس واقعہ کو، آپ پتہ ہے میں ملک پاکستان کے متعلق تھوڑا جانتا ہوں کہ وہاں بہت سال پہلے، کوئی 30 ایئرز پہلے جو ہے یہ جو نجاشی بادشاہ کی کہانی ہے، یہ طالب علم جو لوگ اسٹوڈنٹ تھے اسکول کے، ان کی کتابوں میں، ان کے سلیبس میں یہ بات شامل تھی. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ نکال دی گئی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے لوگوں کو پتہ چلنا تھا کہ کتنا پاور آف ٹالرنس تھی، کتنا ویلکم تھا، کتنے مسیحی مہربان ہیں. لیکن اس کہانی کو نکال دیا گیا ہے. آج بھی میری دعا ہے کہ یہ کہانی، نہ صرف یہ کہانی بلکہ اس کے اوپر پرچار کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کے ملک میں امن سے رہ سکتے ہیں. جناب سلمہ نے فرمایا، تو ان سے نجاشی نے کہا کہ کیا اس کلام میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہے، جس کو وہ اللہ کے پاس سے لایا، یعنی تمہارا پیغمبر لایا، اس میں سے کچھ مجھے پڑھ کر سناؤ. تو ان میں ایک شخص جو تھا وہ حضرت جعفر جو ہے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا، نجاشی نے ان سے کہا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سلمہ نے فرمایا کہ پھر تو نجاشی رو پڑا. یعنی انہوں نے کہا کہ نجاشی کو جب وہ کلام سنا رہے تھے تو اس کی داڑھی تر ہوگی، وہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے. لیکن وہ کلام تھا کیا؟ کلام یہ تھا کہ نجاشی سے انہوں نے یہ کہا کہ بیسیکلی ہم مسیح کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے. بالکل، یہ یسایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور پھر یہ قرآن شریف اس کی گواہی دیتا ہے. اور پھر لکھا کہ ہم جناب مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ کلمۃ اللہ، یعنی وہ خدا کا کلمہ تھا جس نے جسم اختیار کیا، اور وہ خدا کی روح تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ صاحب اختیار تھا. اور جو کچھ قرآن میں بیان تھا، جب انہوں نے سب کچھ ان کو پڑھ کے سنا دیا، تو پھر وہ نجاشی بات جو تھا وہ جوش میں آ گیا، اور اس نے ان کو یہ کہا، جس کے ترجمے کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے کہا، بے خوف ہو، جو تم کو برا بھلا کہے اس سے بدلہ لیا جائے گا. اس نے کہا جو تمہیں کچھ کہے گا میں اس سے بدلہ لوں گا، لیکن تم میری رعایا کے اندر جو ہے وہ بڑے امن کے ساتھ محبت اور پیار سے رہ سکتے ہو. آپ اندازہ کیجیے. اور پھر یہاں تک نہیں ہوا، بلکہ نجاشی کے اوپر جو ہے وہ کچھ جنگ کا ماحول آ گیا، یعنی وہ ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی. تو مسلمان کیا کر رہے تھے جو وہاں موجود تھے؟ مسیحی بادشاہ کے لیے وہ دعا کر رہے تھے. یعنی کسی نے جب نجاشی پر حملہ کیا تو یہ جو صحابہ کرام تھے وہ ان کا بیان موجود نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ نجاشی کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ تعلقات تو اتنے اچھے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ جناب پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو پناہ کے لیے بھیجا، اور پھر وہاں دشمن لوگ واپس گئے، ان کو دیا نہیں گیا، کیونکہ یہ کلام خدا تورات شریف کا حصہ، ان کی تعلیم بادشاہ کو موجود تھی. اور پھر جب نجاشی کے اوپر مشکل وقت آیا تو کس نے دعائیں مانگی ہیں؟ عام مسلمانوں نے، میرے بہنوں بھائیوں، نہیں مانگی، بلکہ صحابہ اکرام نے، جو نبی کے بھیجے ہوئے، پیغمبر کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، وہ مسیحی اس کرسچن بادشاہ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اے خدا ان کو غلبہ، ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرما. تو میرا سوال آپ سے بھی ہے آج اس پروگرام کے ذریعے، آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گلی محلے شہر میں کون سا ایسا پیارا مسلمان بہن بھائی ہوگا جو آج مسیحی مصیبت میں ہوں،
کسی گاؤں میں ان کے گھر جلائے جا رہے ہوں، کسی جگہ تنگ کیا جا رہا ہو اور وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہو۔ بلکہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ لفظ ہم سنتے ہیں یہود و نصارہ، اور قرآن شریف نے اور پیغمبر اسلام نے تو نصارہ کی تعریف کی ہے، مسیحیوں کی، لیکن آپ ایک ہی لفظ میں بلکہ 3 لفظ بھی بولے جاتے ہیں، یہود، ہنود اور نصارہ، اور پھر ان پر لعنت کی جاتی ہے، بد دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ رواج جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب پیارے عزیزو اتنا بڑا یہ مواد ہے، اور بعض دفعہ مجھے خوف بھی ہوتا ہے کہ اتنے مجھے اس کے اوپر پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں اپنی نیت کے بارے میں سوچتا ہوں جو دل میں خدا نے ڈالا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عین ممکن ہے کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ اس بات کو پک کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرے، ان کے ساتھ محبت اور پیار کو عام کرے۔ تو آپ نے شاید آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، انہوں نے مسیحی بادشاہ کے لیے دعائیں کی تھیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، لیکن ہم صرف آپس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، دعا کرنے میں برائی کیا ہے؟ دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ خدا سے کرتے ہیں، رب العالمین سے، جو سب کو دیتا ہے۔ تو دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو نہ صرف انسانوں کے لیے دعا کریں بلکہ خدا کی ساری مخلوقات کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جو دعا کرتا ہے اسے برکت خود ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ ایک مفصل بیان سنا ہے کہ نہ صرف ان کے پاس گئے بلکہ جب مشکل وقت آیا تو نجاشی کے لیے انہوں نے دعا کی، پھر نجاشی کو جو ہے وہ فتح مل جاتی ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان بہن بھائی، وہ جو صحابہ تھے، پیغمبر اسلام کے جو ساتھی تھے، وہ کہاں تک رہے؟ جہاں تک کہ ہم رسول کے پاس ہے، جب آپ مکہ میں تھے، یہ کافی دیر تک جو ہے وہاں انہوں نے اس ریفیوج کو لیا، اس پناہ کو لیا، اور اس کو بینیفٹ لیے تاکہ وہ محفوظ ہوں۔ حیات محمد کے اندر جو واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک ہی کتاب، ایک ہی حوالہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ سخت وقت آ گیا اور لوگ آپ کو ستانا شروع ہو گئے مکہ کے اندر، تو لکھا ہے قریش کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے، جب چاہا کہ کسی مسلمان کو زد و کوب کر بیٹھے، اور جب چاہا کسی کلمہ گو کو تہہ تیگ یعنی ذبح کر دیں، مار دیں۔ اور یہ حوالہ جو ہے یہ حیات محمد حسنین ہیکل کی کتاب، اس میں دے رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کون پناہ دے سکتا ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جانوں کا خطرہ، اب پناہ کون دے گا؟ ہمیں بچائے گا کون؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ فرمایا، حبشہ کے مسیحی حکومت میں تمہیں آرام مل سکتا ہے۔ یہ کلیئر کٹ لفظ موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیمرہ اس کو دکھا سکتا ہے یا نہیں، لیکن میں ایویڈنس کے طور پر یہ پیپر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور کبھی اس کا حوالہ چاہیے ہو تو یقیناً آپ کہیں قریبی کسی مسیحی اسکالر سے، یا ہمارے جو نمبرز آتے ہیں کال کرنے کے لیے، سوالات پوچھنے کے لیے، اس کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کلیئر کٹ بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پناہ کون دے گا، ہمیں بچائے گا کون؟ تو پیغمبر اسلام کے لفظ کیا تھے؟ فرمایا، حبشہ کی مسیحی حکومت میں تمہیں آرام مل سکتا ہے۔ اور پھر عربی میں نہیں پڑھتا، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس کی بادشاہت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ سرزمین صداقت کا مرجع ہے، یعنی صداقتی، سچائی، انصاف اس کے اندر ہے۔ اصلاح احوال تک آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ صرف مسیحی حکومت کا بلکہ نام لیا گیا کہ وہ تمہیں آرام دے سکتی؟ بھائی اور کیوں نہیں دے سکتے؟ وہاں یمن تھا اور ممالک تھے۔ میں نے کل بھی کسی پروگرام میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ فارس کے لوگ بھی تھے اور ممالک تھے، لیکن کسی کے اندر پناہ کا تصور نہیں تھا۔ آج پلیز ہم نے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، صرف ماضی کے تعلقات کو نہ دیکھیں بلکہ آج بھی یہ تعلقات پوری دنیا کے اندر آئیں۔ میری دعوت فکر یہ ہے، آئیں مل کر ہم قرآن شریف کو، توریت شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو پڑھیں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیحی کس طرح کے لوگ ہیں، اور مسیحی بہن بھائی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا، مسلمان حبشہ میں 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی بار کب؟ اس میں 11 مرد اور 4 بیویاں چھپ چھپا کر مکہ سے ترک اقامت کرنے کے بعد حکمران حبشہ کے زیر سایہ امن سے دن گزارنے لگے، لیکن کچھ مدت بعد یہ افواہ
قریش تک پہنچی کہ قریش نے مسلمانوں کو رانی سے ہاتھ روک لیا ہے، یعنی اب وہاں امن ہو گیا ہے، تو وہ بیچارے واپس آنا شروع ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس پہنچتے ہیں تو انہیں اور بھی زیادہ ظلم سہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ لوگ دوبارہ حبشہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ ایک بار نہیں، دوسری بار بھی جو پناہ ملی ہے تو وہ مسیحی حکومت کے اندر ملی ہے۔ آج میں دعائے خیر بھی کرتا ہوں ان ملکوں کے لیے، جیسے لائک آسٹریلیا کے لیے، کینیڈا کے لیے، امریکہ کے لیے، UK کے لیے، جرمنی کے لیے، فرانس کے لیے، جہاں بھی کتنے ممالک ہیں جو ستائے ہوئے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں۔ اسی لیے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کا وہاں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ خدا دینے والوں کو دیتا ہے، اور جو کسی کا بھلا کرتا ہے اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بار پھر وہ لوگ حبشہ کو گئے۔ اس مرتبہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ 80 مرد شامل تھے، یعنی کافی بڑی تعداد تھی۔ یہ گروہ جو ہے رسول اللہ کے مدینہ میں ہجرت حبشہ تک رہا، اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ اور پھر یہ سارا واقعہ کافی لمبا ہے، لیکن پھر وہاں پر وہ لوگ ان کے پاس، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں واپس کر دیا جائے، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ میں ان کے موقف کو سنے بغیر جو ہے وہ تمہارے ان کو حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم مسیح کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو انہوں نے وہی بات کی جو آج بھی قرآن شریف کے اندر موجود ہے، کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، وہ کلمۃ اللہ ہیں، کلام مجسم ہیں، وہ روح اللہ بھی ہیں۔ تو یہ سارا بیان جو ہے انہوں نے بادشاہ کو جب سنایا تو بادشاہ جو ہے وہ جوش میں آ گیا، اور اس نے کہا جی میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور پھر سیدہ بی بی مریم کے متعلق انہوں نے کہا کہ بھئی وہ نہایت پاکیزہ خاتون تھیں، اور قرآن شریف میں یہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ بڑی ہیں، محترم ہیں۔ اور پھر نجاشی ابھی خاموشی تھا کہ اس کے درباریوں کے زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے، باخدا مسیح کا کلام اور ان کے کلمات کا مصدر ایک ہی ہے۔ اور نجاشی نے کہا بے شک، وہ کہنے لگے جو آپ بیان کر رہے ہو اور جو ہماری کتاب انجیل میں لکھا وہ ایک ہی ہے، کہ واقعتاً وہ کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئیں، اور خدا کا روح نے ان پر سایہ کیا، اور وہ کلام مجسم ہوئے، وہ کلمۃ اللہ بنے، جن کا معنی انجیل شریف میں لکھا ہے کہ تو ان کا نام یسوع رکھنا، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے پیارے عزیزو، عجیب طرح ہے اس ہسٹری کے اندر۔ اور پھر خدا کا کلام لکھا ہے کہ یقینی طور پر ایک شخص نے وہاں پر، یہ بھی میں پڑھ کے سنا دوں، نہ صرف وہاں رہے بلکہ ایک شخص نے کیا کیا تھا، وہاں کے تمام لوگوں سے متاثر ہو کر، وہاں کے لوگوں سے متاثر ہو کر اور مسیحی مذہب سے متاثر ہو کر عبداللہ بن جہش نے بلکہ مسیحیت کو وہاں بھی قبول بھی کر لیا تھا۔ تو یہ اثر ہوا اس پر، اس پیار کا، محبت کا، کہ وہ جو عبداللہ بن جہش تھا اس نے مسیحیت کو باقاعدہ قبول کر لیا۔ تو آج بھی مسیحیت کو قبول کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو امن ملے گا، محبت ملے گا، پیار ملے گا، مسیح کی صداقت آپ کو مل جائے گی۔ تو پیارے عزیز ناظرین، میری یہ کاوش ہے کہ یہ محبت برا پیغام مسیحی مسلم تعلقات کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی وہی ماحول ہو دنیا کے اندر، ممالک کے اندر، تاکہ ہم مل جل کر محبت اور پیار کو عام کر سکیں۔ آئیں ہم دعائے خیر کریں گے۔ اے خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں رب العالمین، تو انسانوں کا خدا ہے، تو رازق اور خالق اور مالک۔ اس پیغام کے وسیلے سے بہت لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، نجات پائیں، اور تیرا نام جلال پائے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمۃ اللہ، روح اللہ، جناب سیدنا عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ اس امید اور برکت کے ساتھ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔